بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ چیپٹر کے تھرڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 10 اور 11 کھول لیجئے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال کے ارشادات۔ علامہ اقبال کے یہ 3 ارشادات جو کہ ہماری بک میں موجود ہیں، اس کو ہم بک سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے اب بک کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم، ان کے نظریہ پاکستان کے بارے میں کئی ارشادات ہیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے برصغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلم باہم مل کر نہیں رہ سکتے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مادر وطن انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے اپنی خطابات اور تقاریر میں نظریہ پاکستان کی کھل کر وضاحت بھی کی۔ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر، فلسفی، شاعر اسلام۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی۔ ان کے ارشادات 4 لائن میں آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ برصغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی مختلف تہذیبی اور ثقافتی شناخت ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، پہلا ارشاد ہو گیا۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذیبی شناخت ہے۔ تمام مہذب اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے۔ تھرڈ ارشاد ان کا یہ ہے کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ضم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے۔ مضبوط اور مربوط شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی و ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ اقبال کے خیالات اور تصورات بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں، اور برصغیر کے آئینی اور دستوری مسائل پر غور و خوض یعنی کہ غور و فکر اور تجزیے کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ شکریہ۔